بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دوست کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. بڑی آس تھی کہ ٹرمپ آئے گا، خان کو باہر لائے گا، لیکن یہ امریکی انتظامیہ نے تو کھلا جواب دے دیا. انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم مداخلت نہیں کریں گے. اب خان کیسے باہر آئے گا جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. بالکل جی، دیکھیں یہ تو بڑی ہی ایمانداری سے میں کیا کہوں کہ بہت مایوس کن اور بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. مطلب ہے پاکستان ان کے لیے اتنا، اللہ پاک مجھے معاف کرے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ ایک فرد واحد کے لیے پورے ملک کو یہ داؤ پہ لگانے پہ تیار ہے. اور جو ہمیں سبق دیتے رہے خودداری کا، اور کہ جی فلاں کے اس نے یہ کر دیا اور فلاں جا کے امریکہ میں یہ کیا اور سلامتی کونسل میں یہ کیا اور فلاں جگہ یوں پاکستان کا جو ہے وہ سر بلند کیا، اور آج کب سے اسی امریکہ کے آگے جو ہے وہ لابنگ کر رہے ہیں، اس کے آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں. اور ٹرمپ آئے گا تو خان صاحب کو نکالے گا اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں. تو اب میرا خیال ہے پھر ان کی اس حالت پہ اب بندہ اس پہ کیا کمنٹس کرے. اور لیکن دیکھیں نا گورنر صاحب کہ چلیں ٹرمپ فیکٹر ہے یا نہیں ہے اب ان کے ساتھ، لیکن یہ ایک مقبول لیڈر تو ہیں، ووٹ بینک ہے ان کا، ان کے سپورٹرز تو ہیں، پھر کیوں ان کو مایوس ہونا چاہیے؟ بات تو یہی ہے نا جی کہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ان کے ووٹرز ہیں، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور ان کے جو لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے نا، ان میں کوئی بھی ایسا ویژن والا اور عقل والا بندہ نہیں ہے کہ وہ جو چیزوں کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکے. اور جو سیاست انہوں نے شروع کی ہے ہٹ دھرمی کی اور گالم گلوچ اور وہ ایک عجیب و غریب پاکستان کا کلچر جو انہوں نے شروع کیا ہے، اگر اسی طرح یہ چلتے رہیں گے تو خان میرا خیال ہے سارا ٹائم جیل میں ہی رہے گا. کیونکہ انہیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ اپنی سیاست کو ریویو کریں. نہیں سیاست کو تو دیکھیں نا گورنر صاحب، سیاست تو ریویو کی ہے. ابھی یہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا سوچ رہے ہیں. گزشتہ رات بھی سینیٹر مصطفیٰ نواز صاحب کے گھر پہ ان کا اجتماع تھا اور یہی فیصلہ ہوا کہ عید کے بعد ہم جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیں گے. حکومتی اتحاد کیا کرے گا اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بن گیا تو؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سارے جانتے ہیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کوئی نہیں بننا. مجھے بالکل نہیں لگتا پراچا صاحب کے مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے الائنس میں شامل ہوں گے. اور اگر مولانا صاحب ان کے الائنس میں گرینڈ اپوزیشن الائنس میں شامل نہ ہوں تو پیچھے جو پولیٹیکل پارٹیز بچتی ہیں سارے میرے لیے قابل احترام ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ان کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ جو ہے وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے وہ اس کا نام دیں. اور ظاہری طور پہ حکومت کے لیے مجھے اس اپوزیشن الائنس سے کوئی تھریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. نہیں دیکھیں نا، باقی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ باقی جماعتوں میں مور اور لیس وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شامل ہیں. اب تو شاید خاقان عباسی صاحب والی پارٹی عوام پاکستان پارٹی اور مولانا صاحب کی پارٹی رہتی ہے. آپ نے کہا مولانا صاحب ان کو جوائن کرتے آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کو کیوں ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں جوائن کریں گے؟ دیکھیں بڑی کوشش ہو چکی ہے کافی ٹائم سے، اور کافی ظاہری طور پہ قربتیں بھی نظر آئیں، ظاہری طور پہ ان کی بات چیت بھی ہوئی، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے مجھے مولانا صاحب کی باڈی لینگویج بالکل نہیں لگتی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اس الائنس میں شامل ہوں گے. نہیں لیکن وجہ باڈی لینگویج اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو جو ایک سیاست میں آپس میں چپکلش ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ رہ جاتا ہے. کوئی وقت تھا جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان تھی اس طرح کی صورتحال، اب تو انہوں نے فاصلے بہت کم کیے ہیں آپس میں. اب تو وہ والی زبان استعمال نہیں ہوتی، نازیبا ٹائٹل نہیں دیے جاتے ایک دوسرے کو.
دیکھیں یہ تو بڑا اچھا ہوا, یہ بہت اچھا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں دونوں پارٹیوں کے لیے کہ سیاست ہے نا, کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے کہ آپ اس کو گالم گلوچ اور اس حوالے تک لے جائیں. بات چیت کے دروازے کھلے ہونے چاہیے اور سب کو آپس میں جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے, کیونکہ لا محالہ پھر جو معاملات حل ہوتے ہیں وہ تو بات چیت سے ہی ہوتے ہیں, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن مولانا صاحب کو یہ پتہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سے بڑا تو کسی کو سمجھتے نہیں ہیں, اور ان کا یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اگر آج مولانا صاحب سے کوئی بات کریں گے اور یہ توقع مولانا صاحب رکھیں کہ وہ مہینے بعد اس بات پہ سٹینڈ کریں گے. انہوں نے تو پھر اپنے حالات واقعات کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات کو چینج کرنا ہے. حکومتی اتحاد میں آپ سب سے زیادہ پنجاب گورنمنٹ کو یا نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن یہ 2-4 دن پہلے جو میٹنگ ہوئی آپ کے ہاں, اب معاملات سیٹل ہو گئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے؟ دیکھیں ہم ہر دفعہ جب میٹنگ ہوتی ہے تو میٹنگ تو بڑی اچھی ہوتی ہے, اور میں نے پہلے بھی 2 دفعہ اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے توقع ہے کہ اب معاملات بہتر ہوں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکے. لیکن اب کی بار جو ہے نا وہ پرائم منسٹر صاحب والی سائیڈ سے بڑی سیریسنس ہے. اپنا جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی, ان کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب بڑے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں اور ان مل کے آگے بڑھیں. اسحاق ڈار صاحب اس میں بڑا ایفرٹ کر رہے ہیں. ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب بڑے ہی زبردست اور بڑے قیمتی بندے ہیں, بڑے جو ہے وہ کھلے دل والے بندے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کولیشن ہے, یہ گورنر صاحب آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی یا جن لیڈرز کی بات کی وہ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. مسئلہ تو لاہور میں ہے, چیف منسٹر صاحبہ ہیں یا ان کی کیبنٹ ہے یا جو نون لیگ کے پنجاب کے نمائندے ہیں, ان کے ساتھ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں درست سمت میں, ادھر تو چلیں چاہتے ہوں گے نا؟ نہیں دیکھیں نا, وہ جو جہاں سے شروعات ہوئی کہ وہ میٹنگ تھوڑی بیچ میں گیپ آ گیا, میٹنگز نہیں ہو سکی, تو پرائم منسٹر صاحب میرے سے بڑے ناراض ہوئے, اور یہ جو ہفتے والے دن کی میٹنگ تھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر حالت میں یہ رکھنی ہے. اس میں بہت اچھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی, چیز وے فارورڈ کافی حد تک نکلا. آج میری سینئر منسٹر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, ان سے میری ملاقات ہوئی, بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. کل ایک ہم نے افطاری رکھی ہوئی ہے یہاں پہ گورنر ہاؤس میں, اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے, سینئر منسٹر جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, اسپیکر صاحب, ان سب لوگوں نے آنا ہے. تو ہم نے جو ہے یہ کیا ہے کہ افطاری سے پہلے جو ہے ہم ایک آپس میں جو ہماری میٹنگ پچھلے ہفتے والے دن ہوئی تھی اس میں جو چیزوں کا ڈسکشن آگے لے کے جانا تھا اس پہ ہم ایک پہلے میٹنگ کر لیں گے. اور میں امید کرتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ سے بھی آج بہت اچھی فروٹفل میٹنگ ہوئی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اب کولیشن جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو پھر کیا پیپلز پارٹی پنجاب کابینہ میں شامل ہوگی؟ پیپلز پارٹی کو فنڈز مل جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے نامزد افسران کی تعیناتی ہو جائے گی پنجاب میں؟ نہیں دیکھیں افسران والی بات ہی کوئی نہیں, میں بہت دفعہ یہ بات کر چکا ہوں. ایک وحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی کوئی گروپنگ کسی جگہ نہیں ہے, ہم نے کبھی وہ کی ہی نہیں. اس پہ صرف یہ ہے کہ میرٹ پہ لگائیں, مشاورت سے لگائیں, اچھی ریپیوٹ والے جو لوگ ہیں ان کو, اور پھر عوام کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں. جہاں پہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو, پولیس گردی ہو یا کوئی ناجائز ہو, اس پہ پراپر ایکشن ہو. عوام ویسی جو ہے وہ چکی میں پسی ہوئی ہیں, ان کی بہتری کے لیے ہم مل کے کریں. اس کے علاوہ کوئی پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈ نہیں ہے کسی افسر کے بارے میں. چلیں گورنر صاحب دیکھتے ہیں پھر کل آپ کے دوبارہ کے حوالے جی پلیز. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمارے جو ایم پی ایس صاحبان ہیں ان کو ڈیولپمنٹ دے دی ہے پنجاب گورنمنٹ نے, اور جو ہمارے اپنا ٹکٹ ہولڈر کچھ بقائے ہیں ان پہ بات چیت چل رہی ہے, یقیناً ان کو بھی جو ہے وہ مل جائے گی. جی اچھی بات ہے, اور کل جب آپ کے دوبارہ ٹاکس ہوں گی, سٹنگ ہوگی, تو پھر بھی دیکھتے ہیں کیا نتیجہ آتا ہے. بہت شکریہ جناب گورنر صاحب.